دی کا اکمل نصاب ہے کاظم، دی کا اکمل نصاب ہے کاظم، باعث انقلاب ہے کاظم، اور رو کے صادق امام کہتے تھے، رو کے صادق امام کہتے تھے، میری تعبیر خواب ہے کاظم، اور پل بغداد ایک ورق ہے فقط، پل بغداد ایک ورق ہے فقط، درد و غم کی کتاب ہے کاظم، درد و غم کی کتاب ہے کاظم، اور کہہ رہے ہیں اندھیرے زنداں کے، کہہ رہے ہیں اندھیرے زنداں کے، خود میں ایک آفتاب ہے کاظم، خود میں ایک آفتاب ہے کاظم، اور کربلا کی مہک ملے جس میں، کربلا کی مہک ملے جس میں، ایک ایسا گلاب ہے کاظم، اور ظلم آزاد رہ کے ہار گیا، ظلم آزاد رہ کے ہار گیا، قید میں کامیاب ہے کاظم، قید میں کامیاب ہے کاظم، اور کعبہ درد کے لیے اے شمس، کعبہ درد کے لیے اے شمس، رب کا ایک انتخاب ہے کاظم، رب کا ایک انتخاب ہے کاظم۔ شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایام ہیں، اور امام موسیٰ کاظم کی شہادت کی مناسبت سے ایک بار پھر آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہم تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور بارگاہ امام رضا میں چونکہ امام کے والد گرامی ہیں، امام کی خدمت میں بھی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور اسی پروگرام سے متعلق اسی مناسبت سے متعلق ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں حجت الاسلام والمسلمین جناب قبلہ سید موسیٰ رضا نقوی صاحب، اور ہم ابتدا میں ہی چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں رہتی، محدود وقت کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے، ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ قبلہ سے استفادہ کیا جائے، اور آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کے ذہن میں جو بھی سوال ہمارے پروگرام سے ریلیٹڈ آتا ہے تو آپ وہ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، آئندہ آنے والے پروگرام میں یا کوئی پروگرام جو آپ دیکھنے کے متقاضی ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ ان موضوعات پر جو مذہب سے ریلیٹڈ ہو، مکتب سے مربوط ہو، تو ہم انشاءاللہ وہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے حجت الاسلام والمسلمین قبلہ سید موسیٰ رضا نقوی صاحب۔ میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ قبلہ ہمارے تمام ناظرین کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کا اگر مختصر سا خلاصہ بیان کر دیں تو ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوگی، اور ہمارے ناظرین بھی استفادہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو المعین۔ سب سے پہلے میں آپ کے اس پروگرام کا نہایت شکر گزار ہوں، اور آپ ہی کے اس پروگرام کے توسط سے تمام سننے والوں کو حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف التحیۃ وثنا کی بارگاہ سے ان کے والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ الاف التحیۃ وثنا کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے، اور سرکار حضرت ابو طالب علیہ الاف التحیۃ وثنا کی وفات کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کی جو مختصر حالات زندگی یا مختصر بایوگرافی اگر پیش کی جائے تو امام کا نام موسیٰ ہے، اور آپ کا لقب مختلف القاب میں معروف لقب کاظم ہے، اور آپ کے والدین میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الاف التحیۃ وثنا اور آپ کی والدہ حمیدہ خاتون ہیں، کہ جن کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ حمیدۃ فی الدنیا و محمودۃ فی الآخرہ۔ اس کے علاوہ امام موسیٰ کاظم علیہ الاف التحیۃ وثنا 128 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور اس کے علاوہ آپ کا سن مبارک جب آپ منصب امامت پر فائز ہوئے تو 148 ہجری کو آپ منصب امامت پر 20 سال کی عمر پہ فائز ہوئے، اور آپ کی شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 55 سال تھی۔ یہ آپ کا ٹوٹل جو ہے وہ بایوگرافی ہے۔ میں مزید آپ کے سوالات کا انشاءاللہ جواب دوں گا مختصر وقت میں انشاءاللہ۔ نہایت شکریہ۔ بہت شکریہ قبلہ کہ آپ نے امام کا یہ مختصر خلاصتاً ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمایا، بایوگرافی بیان فرمائی امام کی زندگی۔ قبلہ ہم جب دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں علماء سے اور پڑھتے ہیں تو بیشتر حصہ امام کا زندانوں میں، قید میں، اور وہ مظلومیت کا شکار رہے امام۔ عمر کا ایک کثیر حصہ جو زندان میں امام کا گزرا، وہ کون سے حکمران تھے امام کے زمانے میں، یعنی کون میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے بیان ہو کہ امام کے زمانے میں کون کون سے خلیفہ تخت نشین تھے، اور سفاق خلیفہ تخت نشین تھے جو یعنی حجت اللہ کو نہ پہچانتے تھے، اسے اذیتوں میں مبتلا رکھتے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ ان کے حوالے سے اگر ہمارے ناظرین کے لیے آپ کچھ بیان فرمائیں۔ بہت عمدہ آپ نے سوال کیا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الاف التحیۃ وثنا کی زندگی سے متعلق اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہی تصور پایا جاتا ہے کہ امام زندگی کا زیادہ عرصہ قید و بند میں رہے، جبکہ یہ قید و بند درست ہے کہ امام اپنی زندگی میں زیادہ مدت قید خانے میں رہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پوری امامت کا دور ہی آپ نے
قید خانوں میں گزارا ہو اور کوئی علمی یا سیاسی کوئی فعالیت انجام نہ دی ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت وثنا کے زمانے میں 4 حکمران جو ظالم اور جابر تھے، جن کا تعارف کروانا نہایت ہی ضروری ہے تاکہ ان کے طرز تفکر سے ہمیں معلوم ہو کہ یہ کون سے افراد تھے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ منصور دوانقی ہے، جس نے امام صادق آل محمد کو شہید کیا۔ امام جعفر صادق علیہ آلاف التحیت وثنا کی زندگی میں ہی اس نے اپنے بیٹے محمد مہدی کی امام صادق سے بیعت کا مطالبہ کیا اور اس عنوان سے بیعت کا مطالبہ کیا کہ یہ میرا بیٹا مہدی موعود ہے، آپ اس کی بیعت کریں، اور باقاعدہ اس نے اپنے اس فرزند کی بیعت لینے کے اور اس کے ظہور سے متعلق جو ہے وہ باقاعدہ پلاننگ کر رکھی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس بیعت سے انکار کیا، اور پھر جب امام کو شہید کیا گیا تو اس نے باقاعدہ منصور دوانقی نے یہ حکم دیا اپنے مدینہ کے گورنر محمد سلیمان کو کہ جو بھی صادق آل محمد کا وارث ہے اس کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد جب جواب آتا ہے تو محمد سلیمان کہتا ہے کہ اس فہرست میں سب سے پہلے آپ کا نام ہے، آپ مجھے بتائیں کہ میں کس کو قتل کروں؟ تو یہ جواب سن کے منصور کہتا ہے کہ اس فہرست کو قتل نہیں کیا جا سکتا کہ جس میں پہلا نام خود منصور دوانقی کا ہے، دوسرا نام محمد سلیمان مدینے کے گورنر کا ہے، تیسرا نام عبداللہ کا ہے جو امام جعفر صادق کے فرزند تھے، چوتھا نام امام موسیٰ کاظم کا ہے، اور اس کے علاوہ 5واں نام حضرت حمیدہ امام جعفر صادق کی ظاہراً زوجہ تھی، ان کا نام ہے۔ تو یہ نام امام صادق آل محمد نے ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت بیان کیے تاکہ اپنے جانشین کا دفاع کر سکیں، اور پھر امام صادق آل محمد نے خود اپنی زندگی میں متعدد مرتبہ امام موسیٰ کاظم کا تعارف کروایا ہے۔ میں یہاں ایک امام صادق آل محمد کی کرامت کے عنوان سے بھی ذکر کرتا چلوں کہ جب امام موسیٰ کاظم چھوٹے تھے، ابھی گہوارے میں تھے، تو امام صادق باقاعدہ ایک صحابی کے سامنے امام موسیٰ کاظم سے کافی طولانی گفتگو کرتے رہے، اور پھر امام صادق نے بعد میں اس صحابی سے کہا کہ اگر تم بھی پوچھنا چاہتے ہو کچھ تو جا کر اس طفل سے اور اس مولود سے گفتگو کر سکتے ہو۔ یہ صحابی کہتا ہے کہ میں اس گہوارے کے پاس گیا اور اس بچے سے میں نے گفتگو کی، احوال پرسی کی، سلام دعا کی، اور بعد میں وہ بچہ مجھے کہتا ہے کہ کل رات تم نے جو اپنی بیٹی کا نام انتخاب کیا ہے وہ نام تبدیل کر دو، چونکہ یہ نام اس بچی کے شایان شان نہیں ہے اور خداوند متعال اس نام کو پسند نہیں کرتا۔ اور وہ کہتا ہے کہ گزشتہ رات میرے ہاں بیٹی ہوئی تھی اور میں نے اس کا نام رکھا تھا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نام کو تبدیل کرنے کا کہا، اور امام صادق نے بھی تائید فرمائی کہ یہ بچہ جو کہہ رہا ہے اس کے مطابق تم عمل کرو۔ یہ وہ حکمران ہے جو پہلا ہے مہدی منصور دوانقی۔ منصور دوانقی کے بعد محمد مہدی تخت حکومت پر بیٹھتا ہے، اور یہ ایک نہایت ہی صفاق قسم کا اور نہایت ہی فاسق قسم کا انسان ہوتا ہے۔ محمد مہدی چونکہ اس کی خلافت اور اس کی حکومت کا آغاز ہی ایک پلاننگ کے تحت کیا جا رہا تھا تاکہ امت کے سامنے اسے مہدی موعود کے عنوان سے متعارف کروایا جائے، لیکن چونکہ جب یہ منصب حکومت پر بیٹھتا ہے تو 4 اقدامات ایسے انجام دیتا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو سکے کہ یہ مہدی موعود ہے۔ پہلا کام کرتا ہے کہ جتنے افراد قید خانے میں ہوتے ہیں سب کو آزاد کروا دیتا ہے، چاہے وہ بنی ہاشم سے ہوں چاہے غیر بنی ہاشم سے ہوں، تاکہ وہ جو ظلم و جور کا خاتمہ روایات میں بیان کیا گیا ہے وہ خاتمہ ہو سکے۔ دوسرا یہ کام کرتا ہے کہ جتنے شکنجہ گاہ تعمیر کیے جاتے ہیں ان تمام کو بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے بعد کسی مظلوم کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ تیسرا کام کرتا ہے کہ بیت المال کے دروازے مستحقین کے لیے کھول دیتا ہے، اور چوتھا کام جو کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنا اس کے باپ نے مظلومین سے مال لوٹا تھا کسی بھی عنوان سے، اسے ایک مخصوص بیت المال میں اس نے جمع کر رکھا تھا جس میں باقاعدہ افراد کے نام، افراد کا سارا ڈیٹا اس میں موجود تھا، تاکہ جب یہ مہدی حکومت پر بیٹھے تو جائے ان اموال کو ان کے مالکان تک لوٹائے اور وہ کہیں کہ عدل و انصاف کا بول بالا ہو گیا ہے اور جیسے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ تو یہ گویا کہ مہدی موعود ہے، لوگوں کے اعتقادات سے سوء استفادہ کرنا چاہتے تھے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ مہدی محمد مہدی آغاز میں تو
تھوڑا اپنی حکومت میں سیاست سے کام لیتا ہے، تھوڑا عدالت کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن زیادہ عرصہ دوام نہیں رکھتا. پھر وہی محفلیں شراب خواری کی، وہی مے گزاری کی محفلیں، وہی غنا کی محفلیں اور اس قسم کی محفلیں منعقد کیا کرتا تھا. یہ شخص شراب کی حرمت کا قائل نہیں تھا. امام موسیٰ کاظم سے باقاعدہ تاریخی کتابوں میں اس کی ایک گفتگو بھی موجود ہے کہ جو اسی شراب کی حرمت سے متعلق ہے. امام موسیٰ کاظم سے کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے، لیکن قرآن میں شراب کی حرمت کا کوئی ذکر نہیں ہے، آپ بتائیں. امام موسیٰ کاظم 2 آیات سے استفادہ کرتے ہوئے اسے بتاتے ہیں کہ قرآن مجید میں واضح طور پر شراب کی حرمت کا ذکر موجود ہے. اس محمد مہدی کے بعد ہادی عباسی تخت خلافت پر بیٹھتا ہے، اور یہ ہادی عباسی 25 سال کی عمر میں اس تخت حکومت پر بیٹھتا ہے. ایک شراب خوار انسان ہوتا ہے، ایک زناکار انسان ہوتا ہے، ایک محفل سرور اور غنا میں بیٹھنے والا انسان ہوتا ہے. اس کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ یہ مغنیوں کے اوپر بیت المال لٹانے والا انسان ہوتا ہے. اس کے پاس ایک مغنی آتا ہے ابراہیم نام کا. یہ اس ابراہیم کے اس غنا سے اور اس آواز خانی سے اس قدر محظوظ ہوتا ہے کہ بیت المال سے اسے 150,000 دینار انعام کے طور پر عطا کرتا ہے. اور پھر دوبارہ جب یہ اس کے سامنے کوئی کلام پڑھتا ہے تو اس قدر مسرور ہوتا ہے کہ یہ اپنے خادم سے کہتا ہے کہ جاؤ اسے بیت المال میں لے جاؤ، جتنا مال وہاں سے اٹھانا چاہتا ہے اٹھا لو، اور اگر سارا بیت المال بھی خالی کر کے لے جائے تو کوئی اس کا راستہ نہ روکے. اور پھر یہ اس قدر احمق قسم کا انسان ہوتا ہے کہ باقاعدہ اس کا ابراہیم کا بیٹا کہتا ہے کہ اگر یہ ہادی کچھ دیر زیادہ زندہ رہ جاتا تو ہم اپنے گھر کی دیواریں سونے اور چاندی سے بنوا لیتے. اس قدر یہ مسلمین کا بیت المال جو مسلمانوں کے خون اور پسینے سے جمع کیا ہوتا ہے اسے اس طرح سے ایسی شراب خوری کی محفلوں میں لٹاتا ہے. اور یہ تنہا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اس کا بھائی ہارون الرشید بھی شامل ہوتا ہے. لہٰذا محمد مہدی حتیٰ کہ ان کی شراب خواری کی محفلوں سے تنگ آ جاتا ہے اور ان کی محفلوں میں جو مغنی اور رقاص ہوتے ہیں ان کو سزا دیتا ہے، کچھ کو کوڑے لگواتا ہے، کچھ کو جیل میں ڈال دیتا ہے کہ یہ تم میری خلافت کے بارے میں کیا لوگوں کے سامنے میرا ایک وجہ پیش کر رہے ہو کہ میں مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو. پھر اس کے بعد ہارون الرشید عباسی باقاعدہ تخت خلافت پر بیٹھتا ہے. یہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو متضاد شخصیت کا مالک ہوتا ہے. آج کل کی اصطلاح میں ایسے فرد کو ایک روانی قسم کا انسان، ایک دیوانے قسم کا انسان کہتے ہیں کہ جس کی متضاد خصوصیات پائی جائیں، یعنی سچ بھی بولتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، اور اس کے علاوہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جن میں تضاد پایا جائے. یعنی عبادت کرنے پہ آئے گا تو عبادت کرتا جائے گا، اور اگر میں گساری کی محفلیں منعقد کرنے پہ آئے گا تو میں گساری کرتا جائے گا. اور اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایک شخص آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے فضیل ایاز. یہ فضیل ایاز ہارون الرشید عباسی کو نصیحت کرتا ہے. تو آپ اس کی دیوانگی کا اندازہ لگائیں کہ جب وہ اس کو نصیحت کرتا ہے تو اس قدر گریا کرتا ہے کہ گریا کرتے کرتے غش کھا جاتا ہے. پھر ہوش میں آتا ہے اور اس فضیل سے کہتا ہے کہ دوبارہ مجھے نصیحت کرو. وہ اسے دوبارہ نصیحت کرتا ہے، پھر روتا ہے اور روتے روتے غش کھا جاتا ہے. یہ 3 یا 4 دفعہ اس طرح کا ماجرا ہوتا ہے. پھر بعد میں یہ اس فضیل کو، اس ایاز کو باقاعدہ 1000 دینار بیت المال سے اٹھا کے دیتا ہے کہ جہاں تمہارا دل چاہے تم اس کو مصرف کرو. لیکن تضاد یہاں دیکھیں کہ اس کے بعد پھر میں گزاری کی محفلیں منعقد کرتا ہے. پھر وہی اس کی صورتحال ہوتی ہے. بالکل کسی قسم کی اسلامی حکمران کی خصوصیات اس شخص میں نہیں پائی جاتی ہیں. اور آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ اس کے پاس 2000 کنیزیں تھی جسے اس نے خریدا ہوا تھا. ان 2000 کنیزوں میں 300 کنیزیں ایسی تھیں جو باقاعدہ مغنی تھیں اور رقاصہ تھیں، جو اس کے دربار میں باقاعدہ رقص کیا کرتی تھیں. جب دل چاہا بیت المال کے پیسے اٹھائے اور کنیز خرید لی. ایک رات اس کنیز سے استفادہ کیا، بعد میں کسی کو بخش دیا. ایسے قسم کے حکمرانوں سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ تھا. اور اس کی ایک اور خصوصیت بھی تھی، یہ مکار قسم کا انسان تھا. یہ ہارون الرشید عباسی، اس کی یہ
कोशिश थी कि ये खुद को लोगों के सामने खानदान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करके लोगों की हिमायत वसूल करे। लिहाजा जब जाता है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए तो वहां रसूल खुदा को इन अल्फाज में याद करता है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अम, ए मेरे चचा के बेटे आप पर मेरा सलाम हो। इमाम मूसा काज़िम इसकी इस पलीद हिकमत अमली को रद्द करने के लिए जवाब देते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबता, यानी मैं मेरे वालिद बुजुर्गवार हैं। तो इससे उसको बहुत गुस्सा आता है, चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाता है। और बसा औकात तो हम देखते हैं कि इमाम मूसा काज़िम की उस निस्बत को जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्जंदी की है, उस निस्बत का इनकार करता है और कहता है कि आप कैसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हैं, आप तो अली मुर्तज़ा के बेटे हैं। और इमाम मूसा काज़िम बाकायदा कुरान मजीद से इस्तिदलाल करते हुए इसके सामने साबित करते हैं कि जहां खुदावंद मुताल हजरत ईसा अला नबीना को साबिका अंबिया की नस्ल से जान रहा है, जबकि हजरत ईसा के तो वालिद ही नहीं थे और वो अपनी वालिदा हजरत मरियम की वजह से अंबिया से मंसूब थे, इसी तरह से मैं भी अपनी वालिदा हजरत फातिमा ज़हरा की बुनियाद पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हूँ। एक और इसका मुनाजरा इमाम मूसा काज़िम से मुनाजरा है, मैं वो नकल करके गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। इमाम मूसा काज़िम से इनकार करता है और आकर कहता है कि आप रसूल खुदा की औलाद नहीं हैं। इमाम मूसा काज़िम नहायत दिलचस्प अंदाज में इसको कहते हैं कि अगर आज रसूल खुदा तशरीफ लाएं और तुमसे तुम्हारी बेटी की खास्तगारी करे, रिश्ता मांगे तो क्या करोगे? कहा फौरन दे दूंगा और फक्र मुबाहात करूंगा तमाम अरब में कि अल्लाह का रसूल मेरा दामाद है। इमाम काज़िम फरमाते हैं कि रसूल खुदा हमसे ऐसा तकाजा नहीं करेंगे और अगर करेंगे तो हम इजाबत नहीं करेंगे, चूंकि इस्लामी तालीमात में ये निकाह दुरुस्त नहीं है, हमारी बेटियां रसूल खुदा की बेटियां हैं। लिहाजा तमाम हाजिरीन इमाम मूसा काज़िम के जवाब से मुतमईन होते हैं और इमाम मूसा काज़िम को रसूल खुदा का फर्जंद जानते हैं और हारून रशीद को जो निस्बत दे रहा था कि आप फर्जंद रसूल नहीं है, उसका इनकार करता है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह क़िबला, बहुत शुक्रिया। और आपने बहुत मुस्तफ़ीद किया हमारे नाजरीन को भी, और बंदा हक़ीर भी बहुत इस्तिफ़ादा कर रहा है आपसे। खालिक रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इसी तरीके से हमारे नाजरीन के लिए उलूम के गौहर निछावर करते रहें। हम बारगाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में एक बार फिर आप तमाम देखने वाले नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। और ये प्रोग्राम जो चल रहा है बारगाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की तरफ से हरम की उर्दू टीम की जानिब से, वो तमाम चैनल जो हमारे साथ ताअवुन कर रहे हैं और ये प्रोग्राम अपने चैनल से नशर कर रहे हैं, उन सब के लिए बारगाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में दुआ गो हैं। वो तमाम बरादरान और वो तमाम माएँ बहनें जो कमेंट के जरिए हमें इल्तमास दुआ का कहती हैं, उन सब के लिए दुआ गो हैं मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में।